الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے بارے میں چند چیزیں ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح اور اس کی عظمت سے شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور پرندے بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتا ہے کہ ہر ایک کو، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تو کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے۔ آسمان کے فرشتوں کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے۔ زمین کی مخلوقات کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی تسبیح ہے۔ سب کو اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ جانتا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو مخلوق کے کام ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم تو پرندوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہم ان کی تسبیح سنتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شے کی تسبیح اس کی شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں نماز اس طرح بنائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پرندوں کی تسبیح اللہ نے ان کے اعتبار سے بنائی اور پرندوں کی نماز اللہ نے ان کے اعتبار سے بنائی۔ اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، سب اللہ کی نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں جنہیں اللہ نے بتایا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا معلوم نہیں، لیکن حقیقتاً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت وہ بھی اللہ کی ہے۔ اب اس کے بعد بارش برسنے کا جو نظام ہے یہ بھی اللہ کی قدرت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بارش برسنے کا نظام کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بارشوں کے برسنے کا نظام بیان فرمایا، آج کی جدید ترین سائنس بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ واقعتاً بارشوں کے برسنے کا سلسلہ یہی ہوتا ہے، اولوں کے زمین پر گرنے کی جو صورت ہے وہ یہی والی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے
اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے بادلوں کو چلاتا ہے۔ بادل بڑی نرمی سے چلتے آ رہے ہیں، ایسے چلتے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی اونٹ یا کوئی گائے یا کوئی جانور جو ہے وہ بڑے مزے سے چلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو یوں نرمی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر یہ بادل آپس میں مل جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یہ بادل آپس میں ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو طے در طے بنا دیتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا بادل، دوسرے کے اوپر تیسرا بادل، اور پھر اس میں سے بارش نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ اولے اتارتا ہے۔ آسمان میں موجود، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ یہاں پر آسمان سے مراد وہی بادل ہیں، وہ جو بالائی کرے ہیں زمین کے، وہاں پر برف کے پہاڑ ہیں، جیسے یہ بھی جدید سائنس سے ثابت ہیں کہ برف کے پہاڑ ہیں اوپر، اور ان سے جو ہے وہ نیچے آتے آتے جو ہے وہ برف کے اولے جو ہے وہ ہمارے اوپر گرتے ہیں، زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اور اگر اس کی تعبیر یہ بھی کریں، آسمانوں میں جو حقیقی آسمان ہیں ان میں یہ برف کے پہاڑ ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اولے اتارتا ہے، تو اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آسمان کے جو برف کے پہاڑ ہیں وہاں سے جو اترتے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے اتارتا ہے، ہمیں نظر تھوڑی آتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی حقیقی آسمانوں سے برف کے اولے اتارتا ہے، پھر وہ زمین میں انہی پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ جو زمین کے اوپر جو بادل ہیں، پھر انہی کے واسطے سے وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی معنی مراد لے لیں تو اس کے اندر کوئی ایسا محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بادلوں کی بجلی چمکتی ہے وہ ایسی چمکتی ہے کہ لگتا ہے آنکھوں کے نور کو لے جائے، آنکھوں کی روشنی اچک کے لے جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ رات اور دن کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اللہ کی عظیم قدرتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی عبرت ہے، یعنی سمجھنے کا مقام ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی قدرت سمجھنی ہو تو بعض اوقات قدرت کا ایک شاہکار ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، کہ اس کی زندگی کی اساس پانی پر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہر چیز کو جو زمین پر چلنے والی ہے اللہ نے اسے پانی سے بنایا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہی ہے۔ اب وہ پانی کس فارم کے اندر ہے، وہ کس شیپ کے اندر ہے، ہر شے کے حق کے اندر پانی کس طرح کا لیکوڈ تھا، یہ ہر ایک چیز کے اعتبار سے جدا جدا ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ ہر جاندار کی زندگی میں پانی ایک بنیادی عنصر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، ہمارے بدن میں پانی ہے۔ یہ جب ہیٹ سٹروک چلتی ہے، جب گرمی کی شدید لہر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ وہ خشک نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، خشک پھر بھی نہیں ہوتا، کم ہو جاتا اور بندہ مر جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کس پہ ہوئی؟ پانی کے اوپر۔ وہ ہمارے بدن کا پانی اگر ٹوٹل ختم ہو جائے تو پھر تو ہم بالکل ہی جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، چند سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائیں۔ ہمارے بدن کا پانی ایک لیول سے نیچے آ جائے تو ہم اسی کے اوپر مر جاتے ہیں، اس کے اوپر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر جاندار کی زندگی کی جو اساس ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ پھر کوئی جاندار وہ ہے جو پیٹ پر چلتا ہے، جیسے سانپ ہے، پیٹ کے بل رینگتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے جیسے انسان ہے،
کوئی وہ ہے جو 4 پاؤں پہ چلتا ہے، جیسے یہ بکری، گائے، اونٹ، یہ سب 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، سب اللہ کی قدرتوں کے شاہکار ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، اب اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ احکام اور کچھ مومنوں اور منافقوں کے احوال بیان کیے۔ تو یہاں پر پہلے منافقوں کی کچھ کرتوتوں کا بیان کیا کہ منافقوں کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ آیتوں میں کیا بیان ہوا؟ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے بولتے ہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا رسول پہ ایمان ہے، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم فرما بردار ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقتاً وہ اللہ رسول کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر منافقوں کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ان کا ایسا معاملہ ہو کہ جسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے، تو منافقوں کو چونکہ پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس فیصلہ جائے گا تو وہ حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اگرچہ دوسری طرف کو کافر ہو اور ادھر مسلمان کہلانے والا ہو، خواہ وہ منافق ہو۔ تو ادھر کلمہ پڑھنے والا، دوسری طرف کھلا یہودی، کھلا کافر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کریں گے کہ کافر کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے اور کلمہ پڑھنے والے کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، بلکہ آپ عدل و انصاف فرمائیں گے، جس کا حق بنتا ہے آپ فیصلہ اس کے حق میں ہی کریں گے۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان میں فیصلہ فرما دیں تو ایک فریق اسی وقت منہ پھیر لیتا ہے۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے تو خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں، تو اب فیصلہ حق میں ہے تو آ جاتے ہیں، حق میں نہ ہو تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے نبی کی نبوت میں شک ہے، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، یہ خود ہی ظالم ہیں کہ جو ہمارے نبی کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ اب یہ تو منافق تھے، اب منافقوں کے برعکس مومنوں کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں فرما دیا منافق اللہ رسول کی طرف بلائیں تو بھاگ جاتے ہیں، مومن فرمایا مومن کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت بھی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی خشیت رکھے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو
تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ منافقوں کا دوبارہ تذکرہ شروع ہوا کہ منافقیں قسمیں بڑی کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم سچے ہیں، اللہ کی قسم ہم یہ کام کریں گے، اللہ کی قسم ہم اس طرح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ان کی قسموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ان لوگوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اے نبی اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکل پڑیں گے۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگوں قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ جب منافقوں کو یہ بات پہنچی کہ ان کی مذمت ہو رہی ہے اور ان کے خلاف اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے گھر بار چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیں، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑیں گے۔ تو ہر بات میں قسم کھاتے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم ان سے فرماؤ کہ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت اختیار کرو، اطاعت ہونی چاہیے، اپنے عمل سے اپنے ایمان کا یقین دلاؤ، اپنی قسموں سے یقین نہ دلاؤ۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو بہت قسمیں کھاتا ہے تو عام طور پہ اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ لوگ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ قسمیں نہ کھائیں، آپ عمل کر کے دکھائیں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں اور آپ درست کہہ رہے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے صرف وہی ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کا کام اطاعت کرنا ہے۔ نبی نے اپنا کام کر دیا، اے لوگو تم اپنا کام کرو۔ تم اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، نہیں اطاعت کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ لہذا نبی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، وہ اپنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیں گے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مکہ میں چونکہ کفار کا ظلم و ستم تھا، مدینہ منورہ آئے تو جنگیں شروع ہو گئیں۔ کفار نے پہلے بدر مسلط کر دی، پھر احد کا غزوہ آ گیا، پھر خندق آ گیا۔ تو بعد مسلمانوں نے کہا کہ یار ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ وہاں کافر تنگ کرتے تھے، مدینے آ گئے، اتنی دور آ گئے، گھر بار بھی چھوڑ دیے، پھر بھی جنگیں شروع ہیں، تو ہماری زندگی میں کب سکون آئے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی،
اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہاں وہ جو جن صحابہ نے کہا تھا کہ ہماری زندگی میں کب سکون آئے گا، کب ہم بھی چین سے بیٹھیں گے، کب ہم بھی تھوڑا سا سکون کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، اللہ انہیں اسی طرح زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل میں جو اطاعت گزار لوگ تھے اللہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا، انہیں بادشاہتیں عطا کر دیں، تو اسی طرح تمہارے اندر بھی جو ایمان والے اور نیک لوگ ہیں اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اسی طرح امام حسن، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے بندے تھے، یہ ایمان والے تھے اور اعمال صالحہ والے تھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اہل ایمان کو اور صالحین کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد اقتدار کنہیں ملا؟ انہی حضرات کو۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان کا نیک ہونا، ان کا صالحین میں سے ہونا، ان کا اہل ایمان میں سے ہونا قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ثابت۔ پھر فرمایا کہ اللہ ان کے دین کو زمین میں جما دے گا، ان کو جو ہے وہ زمین میں پختگی دے دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ جو ابھی پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، اللہ ان کو اتنی طاقت دے دے گا کہ ان کا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کی بندگی کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اب یہ تو ایمان والوں کا معاملہ تھا۔ اچھا، دوسری طرف کفار تھے، مسلمان تو تنگیوں میں تھے نبی پاک علیہ السلام کے اس زمانہ مبارکہ میں، دوسرے تو کفار اپنے مزے سے اپنے کھاتے پیتے زندگی گزارتے، سکون سے رہتے، انہیں نہ حملے کا ڈر نہ کچھ اور۔ تو اس پر ذہن میں سوال آتا تھا کہ کیا اللہ ان سے راضی ہے جو یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان تکلیف میں ہیں اور کفار سکون کے اندر ہیں؟ تو اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ کافروں کے سکون پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کے قابو سے باہر ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ تو ہر وقت ہمارے قابو میں۔ بات یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے تو دنیا میں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا وہ تھوڑی سی مہلت والے ڈیوریشن کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ اب یہاں پر منافقوں کافروں کے حوالے سے بات ہونے کے بعد اب دوبارہ اس سورہ مبارکہ کے جو خصوصی احکام ہیں، پردے کے حوالے سے، گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے، اب دوبارہ پھر انہی کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں،
ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں کہ بغیر اجازت گھر میں آ جائیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو چند خصوصی احکام ہیں وہ فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں وہ، اور دوسری طرف جو چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے لیے ویسے تو اجازت ہے کہ یہ بغیر اجازت گھر میں آ جائیں، کیونکہ جو غلام ہے اس کا تو آنا جانا گھر میں لگا رہے گا، اسی طرح جو بچے ہیں وہ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں یہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ وہ 3 اوقات کون سے؟ فجر سے پہلے، کہ فجر سے پہلے کا وقت جو ہے وہ ایک گھر کے معاملے میں میاں بیوی کے اعتبار سے جیسا ہو سکتا ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اسی طرح دوپہر کے وقت، کیونکہ دوپہر کے وقت لوگ کیلولہ کرنے، یعنی دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے وہ کرنے کے عادی، تو اس وقت بھی آدمی نے اپنے کپڑے اتارے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی سونے کے لیے آدمی نے جانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے روٹین کے کپڑوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جناب بنیان پہنی ہوئی ہے اور ہلکا پھلکا لباس پہن کے آدمی سو جاتا ہے۔ تو وہ اوقات کہ جن میں آدمی اپنے پردے کا، اپنے کپڑوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتا، اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے، ان اوقات میں اگر کوئی گھر میں آ جائے گا جو بکثرت آنے والا، جس کو آنے کی اجازت ہے، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر بے پردگی کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان اوقات کے اندر، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد، ان اوقات میں جو کثرت سے آنے جانے والے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ پھر اجازت کی حاجت نہیں ہے، پھر ان کا آنا جانا جو ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آیت میں 3 اوقات کا بطور خاص بیان کر دیا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمومی احوال ہیں کہ عام طور پر آدمی عشاء کے بعد سوتا ہے، فجر سے پہلے وہ اٹھتا ہے، دوپہر کو آرام کرتا ہے، تو ان اوقات میں آنے والوں کو سمجھا دیا۔ لیکن اگر کسی کے سونے جاگنے کے اوقات مختلف ہیں تو اصل مقصد تو پردے کا تحفظ ہے، ان اوقات کی تخصیص نہیں ہے، پردے کا تحفظ اصل مقصد ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی کوئی شخص رات کے 1 بجے سوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ 11 بجے سو کے اٹھتا ہے، تو اب اس کے ان اوقات کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر میں آنے جانے کی ترکیب بنائی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بولے کہ نہیں جناب، قرآن میں چونکہ فجر کے پہلے کا آیا اور دوپہر کا اور عشاء کے بعد کا آیا، لہذا ان اوقات میں ہم خیال کریں گے، بقیہ میں نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ صورت نہ اختیار کی جائے جس میں بے پردگی کا اندیشہ ہو۔ لہذا یہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر لوگوں کے سونے جاگنے کا معمول اور ہے، پنجاب کے اندر سونے جاگنے کا معمول اور ہے، دبئی میں کچھ ہے تو یو کے میں کچھ ہے۔ تو جہاں پر جیسا معمول ہے اس کے اعتبار سے خیال اس بات کا کیا جائے کہ بے پردگی کی صورت پیدا نہ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ پہلے نابالغ بچوں کا ذکر ہوا، اب دوبارہ فرمایا کہ جو بالغ بچے ہیں، جو بالغ لڑکے ہیں، وہ گھر میں بہر صورت اجازت لے کر آیا کریں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہاں فرما دیا کہ بچے جوان ہو جائیں تو اب وہ بھی اجازت مانگ کے آئیں۔ جوان بچہ کب ہوتا ہے؟ جو حکم شرعی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ لڑکے کو 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان، جو چاند کے مہینے ہیں، جو قمری سال کے اعتبار سے 12 سے 15 سال کی عمر میں جب اس سے احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر احتلام یا کوئی دوسری جو بلوغت کی علامت ہے وہ نہ پائی جائے تو جب بچہ 15 سال کا ہو جائے، قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری سالوں کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے، اسے بالغ شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر بالغ کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک درمیان میں گنجائش اور رخصت کی صورت بیان کی ہے، وہ ہے بوڑھی عورتوں کے حوالے سے، کیونکہ
جو بہت بوڑھی گھروں کے اندر دادیاں نانیاں اور بہت عمر رسیدہ ہوتی ہیں تو ان کا پردے کے احکام اتنے شدید نہیں ہیں جتنی جوان عورت کے، کیونکہ جو بہت بوڑھی عورت ہے اور جس کی طرف رغبت جو ہے وہ دوسرے اعتبار سے خاص اعتبار سے نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پردے کے اعتبار سے کچھ گنجائش ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے جوان عورتوں کی طرح بالکل اپنے آپ کو وہ لپیٹ کے رکھنا اور سارے اوپر یہ وہ سب پیک کر کے رکھنا، اس کا یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے سر کو اور اپنے جو ہے نا یہ کلائیاں اپنا سینہ وغیرہ چھپائیں۔ اب وہ جو اوپر سے اضافی کپڑے ہیں اگر وہ نہ بھی پہنے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ فرمایا اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اضافی چادر وغیرہ اتار رکھیں جب کہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ بوڑھیاں جن میں نکاح کی خواہش ختم ہو گئی، مراد یہ کہ مردوں والی رغبت ان میں ختم ہو گئی، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اضافی کپڑے جو اوپر چادر اوڑھنی ہے وہ بھلے نہ بھی اوڑھے، لیکن یہ ہے کہ اپنے سینے وغیرہ کو چھپا کے رکھیں، اپنے سر کو چھپا کے رکھیں۔ وہ جو بہت زیادہ پیک کرنا ہے اس کی ان کو رخصت ہو گئی۔ لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ عورتیں بھی اس سے بچیں، وہ بھی اگر پورا پردہ کر دے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ مراد یہ کہ اجازت اپنی جگہ ہے لیکن پردہ جتنا بھی ہوگا اتنا بہتر ہی ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد چونکہ گھروں میں داخل ہونے کے احکام چل رہے تھے تو اب اس میں ایک اور حکم بیان کیا گیا کہ کن گھروں کے اندر آدمی جا کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے کئی شان نزول ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ جب جہاد پر جاتے تھے تو جو معذور نابینا صحابی پیچھے رہ جاتے تھے، لوگ اپنے گھروں کی چابیاں ان کو دے دیتے تھے کہ بھی ہمارے گھر کا ذرا خیال رکھنا، آتے جاتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ تو وہ لوگ ان کو تھوڑا سا حجاب ہوتا تھا کہ بھئی ان کی چابیاں تو ہیں ہمارے پاس لیکن ان کے گھروں میں جائیں یا نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری لسٹ بیان کر دی۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ تفصیل سے بیان کی۔ فرمایا اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے کھانے میں کوئی پابندی نہیں۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اور یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر وہ ساری تفصیل بیان کر دی۔ بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ 4 احکام کہہ لیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اندھا لنگڑا بیمار تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اندھا لنگڑا بیمار آدمی وہ شرم محسوس کرتا تھا کہ یار میں یہ صحت مند اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھاؤں، ان کو فیل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اندھا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہ تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا کن گھروں کے اندر تم جا کر کھانا کھا سکتے ہو، وہ بتا دیا۔ اپنی اولاد کے، باپ کے، ماں کے، بھائیوں کے، بہنوں، چچاؤں کے، پھوپھیوں کے، ماموں کے، خالاؤں کے، اس گھر کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے تمہیں کھانے میں پابندی نہیں۔ یہ دوسرا حکم۔ تیسرا بیان فرمایا کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، دونوں طرح اجازت۔ چوتھا فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کہا کرو، یہ ایک اچھی دعا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا، یہ جو لسٹ میں نے عرض کی ہے کہ ان گھروں میں جا کر کھانا کھانے میں حرج نہیں، یہاں پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ اس وقت ہے جب آپس میں بے تکلفی ہو، آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کے گھر میں کھانا کھائیں گے تو ان کو کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ایسا معاملہ جیسے آج کے زمانے میں اگرچہ یہاں ابھی بھی بہت ساری اچھی صورتیں موجود ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے بھائی کے گھر بھی جا کے کھائیں نا تو وہ بھی فیل کرتے ہیں یار کیا منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، ہر دوسرے دن کھانا کھانے پہنچ جاتا ہے۔ ماموں اپنے بھانجے کے گھر آ گیا یا بھانجا اپنے ماموں کے گھر چلا گیا
تو اس کے گھر والے بول رہے ہوتے ہیں یار کیا منہ اٹھا کے چلا آتا ہے یہ. تو جہاں پر ایسی اپنائیت نہیں ہے، جہاں پر دوری کی صورت ہے، وہاں احتراز کرنا پڑے گا. اسی طرح دوستوں کے ہاں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ واقعی اس دوست کو برا نہ لگے. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ بیچارہ ہنس کے مسکرا کے ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، اندر سے وہ برا والا کہہ رہا تھا یار یہ کیا بھکاری سا جو ہے نا دوست بنا لیا میں نے، ہر تیسرے دن کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے اور کھانے کے وقت ہی نازل ہوتا ہے. تو جہاں پر ایسی صورت ہے وہاں پر احتراز کرنا پڑے گا. اور معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ ہمارا زمانہ بہت زیادہ ایسا ہے، ہمارے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی صرف بیوی اور بچوں کے اندر اتنے محدود ہو جاتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا آئے گا نا تو برا ہی لگتا ہے. یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے گھر جاتی ہے تو اس کی فیملی جو ہے نا وہ موڈ بنا کے بیٹھی ہوتی کہ یار یہ کیا تیسرے دن بچوں کو اٹھا کے چلی جاتی. تو جہاں پر ایسا معاشرہ ہو چکا ہے یہ ہے غلط، لیکن بہرحال اگر یہ غلط بھی واقع ہو چکا ہے تو پھر اس کا بھی خیال کرتے ہوئے دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہوئے کچھ خیال کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح فرمایا کہ اکٹھے کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، دونوں کی اجازت ہے. بعض لوگ تھے کہ کسی کو بٹھانا ہی نہیں ساتھ، میں نے اکیلا ہی کھانا ہے. بعد ایسے پکے تھے کہ جناب مہمان کے بغیر کھانا نہیں ہے، بھلے سارا دن بھوکا رہنا پڑے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، کھانا الگ کھاؤ جائز ہے، مل کر کھاؤ جائز ہے. نہ اس کے تکلف میں بہت زیادہ پڑ جاؤ، نہ اس کے تکلف میں بہت زیادہ پڑ جاؤ. جیسا ماحول ہے اس کے مطابق تم گزارا کر سکتے ہو. اللہ نے تمہیں اجازت دی. گھروں میں داخل ہو تو سلام کہا کرو. یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، یہ اچھی دعا ہے. السلام علیکم کہنا یہ ایک بڑی اچھی دعا ہے. اس کے بعد مومنوں کو بارگاہ نبوی کا ایک ادب سکھایا گیا. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جو انہیں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک رسول سے اجازت نہ لے لیں. بے شک وہ لوگ جو اے محبوب آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر اے محبوب جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگے تو تم ان میں سے جسے چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایمان والے کیسے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو بغیر اجازت اٹھ کر نہیں جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سرکار سے اجازت مانگتے ہیں پھر ہی اپنے کاموں پر جاتے ہیں. یہ ان کا ادب، ان کی تعظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام ان میں اگر لوگ اپنے کاموں کے لیے اجازت مانگے تو تمہاری مرضی ہے، جسے چاہو اجازت دے دو. یہ سرکار کی شان. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور ادب اور منافقوں کا ایک طریقہ وہ بیان کیا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. ہم جیسے بلاتے ہیں نا فلاں، جیسے کسی کا نام اگر جو ہے وہ عامر ہے تو بولیں گے عامر. تو فرمایا کہ نبی کو اس طرح نہ بلاؤ کہ ان کا نام محمد ہے تو انہیں یا محمد کہہ کے نہیں. ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، القاب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ انہیں بلاؤ. ایک تو یہ معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی تمہیں بلائیں، نبی کے پکارنے کو یعنی نبی کے تمہیں بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ مجھے کسی نے آواز دی میری مرضی، سنوں یا نہ سنوں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا بلانا ایسا نہیں ہے کہ اس پر سنو یا نہ سنو تمہاری مرضی. نہیں، جب نبی بلائیں گے تو آپ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی. تو نبی کے کسی کو پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتے ہو کہ سن لیا تو سن لیا، نہ سنا تو نہ سنا. ایسا نہیں. اب اس کے بعد مسلمان تو وہ تھے کہ جو اجازت لے کے جاتے تھے، منافق وہ تھے جو کھسک جاتے تھے اور بات سننا، نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سننا ان کے لیے تکلیف دہ تھا. تو ان کا فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کو مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے. فرمایا کہ رسول کی بارگاہ سے اجازت لے کے جانا. یہ جو چپ کر کے کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، تو یہ رسول کے حکم کی مخالفت سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مصیبت پہنچے یا آخرت میں عذاب آئے. اب اس کے بعد سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ کی عظمت
اور قیامت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ اس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اسی کی طرف پھیرے جائیں گے، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کا خوف عطا فرمائے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام سورہ نور کے اندر بیان کیے گئے پردے اور ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔